شاہ جی اب میں جاننا چاہوں گی خصوصیات. فیملی آپ کی ہے, ٹھیک ہے, خوش رہنا چاہ رہی ہے اور آپ چاہتے بھی خوش, کون کون سی خصوصیات پائی جائیں اس فیملی میں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلا کام یہ کریں جی سارے مل کے بیٹھیں, ٹھیک, نیا سال شروع ہونے والا ہے, جی بالکل, کلیکٹیو گولز اور ویژن سیٹ کریں صحیح, کہ جی ہمارا پہلا ایجنڈا یہ ہے نئے سال کا یا آئندہ زندگی کا, ہم نے خوش رہنے کو ترجیح دینی ہے, ٹھیک, ہم نے ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو ویلیو دینی ہے, ہم نے ایک دوسرے سے رائے لینی ہے, ہمیں ایک دوسرے کو سننا بھی ہے. جب کلیکٹیو ویژن سیٹ ہوا ہوتا ہے, دیکھو اگر ایک کمپنی کا سیٹ ہو سکتا ہے, ایک آرگنائزیشن کا سیٹ ہو سکتا ہے, ایک ادارے کا ہو سکتا ہے, ایک چھوٹے سے بزنس کا ہو سکتا ہے, تو بھائی گھر بھی بزنس ہے, ایک فیملی بھی ایک آرگنائزیشن ہے, فیملی بھی انسٹیٹیوشن سے کم نہیں ہے, سلطنت سے کم نہیں ہوتا گھر, گھر کے بھی مشن سٹیٹمنٹس ہونے چاہیے, گھر کی بھی کوئی نہ کوئی ویژنز ہونے چاہیے, گھر کے بھی کوئی نہ کوئی اسلوب اور پالیسیز ہونی چاہیے. جب آپ گھر کو سکون, آرام, عزت, شانتی یہ والے سلوگنز نہیں دیں گے تو پھر گھر سکون کا باعث نہیں بنے گا, پھر گھر میں دل نہیں لگے گا, پھر ہر کوئی کسی کونے پہ بیٹھ کے واٹس ایپ, موبائل اور میسج کر رہا ہوگا, کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. ضرورت کے تحت ناشتہ مل جائے گا, کھانا مل جائے گا, سونے کے لیے گھر میں لوگ آ جائیں گے, لیکن گھر میں دل نہیں لگے گا. ایک بات یاد رکھ لیجئے, اگر گھر میں رہنے والے باسیوں کا گھر میں سکون, اطمینان اور راحت جڑی نہیں ہوئی, ایسے گھر میں رحمت نہیں آتی. بالکل, ہم نے بچپن سے سنا جو کتا ہو تو رحمت نہیں آتی, اللہ کے بندو محبت نہ ہو تو رحمت نہیں آتی. فضل ان گھروں پہ ہوتا ہے جن گھروں میں خوف خدا, اللہ کے نام کی وجہ سے بانڈنگز ہوتی ہیں, درگزر کیا جاتا ہے, معافی ہوتی ہے, سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شاہ جی. اس پہ مزید ہم بات کریں گے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ وہ لوگ, وہ بچے جن کو گھر میں توجہ نہیں ملتی, وہ پیار نہیں ملتا, تو باہر وہ ڈھونڈتے ہیں. بات کر رہے تھے خوشی کے حوالے سے, اور جاتے ہوئے ایک سوال میں آپ تک بھی پہنچا کے گئی تھی, اور شاہ جی آپ سے بھی کرنا چاہوں گی دوبارہ, کہ وہ بچے, وہ لوگ, وہ ماں باپ بھی کنسیڈر کرنا چاہوں گی جن کو گھر میں توجہ نہیں مل رہی ہوتی, پھر وہ باہر ڈھونڈتے ہیں, اور جب باہر سے کوئی غلط توجہ مل جاتی ہے تو پھر اس کا تو برا اثر ہوتا ہے. تو پھر آپ گھر والوں کو کیا کہنا چاہیں گے, اور بری توجہ ملنے کے بعد آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ایک باغ کا مالی اس باغ کے پودوں کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کو لگایا ہوتا ہے, وہ لگانے کی محنت کے بعد حفاظت کی محنت کرتا ہے کہ یار ان کو سنبھالنا ہے, جڑی بوٹیاں نہ لگ جائیں, کیڑے نہ کھا جائیں, پھل خراب نہ ہو جائیں. جو گھر ہے نا یہ بھی ایک باغ سے کم نہیں ہوتا, اس کو سنوارا جائے, اس کو سنبھالا جائے, اس کی پرواہ کی جائے, اس کی کیئر کی جائے, اس میں سے جڑی بوٹیاں وہ شک نکالا جائے, بری چیزیں نکالی جائیں, دکھ نکالے جائیں, تکلیفیں نکالی جائیں, شکوے گلے نکالے جائیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ نکال دیے جائیں تو پھل پھول خود ہی لگ جاتے ہیں. مجھے ایک نا بڑا خوبصورت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ اکثر یہ نا نصیحت ہمیں کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ یار رشتہ کرنا ہے نا اس گھر میں کرو, بچے یا بچی کا, جس گھر میں کیا لگتا ہو, مسکرانا ہو. یہ سنجیدہ ٹیڑے ٹیڑے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے بابے مائیاں, بچو ان سے. جس گھر میں مسکراہٹ نہیں ہے نا وہاں رشتہ داری بڑی خطرناک ہے, یہ کہیں نہ کہیں بندہ پس جائے گا وہاں جا کے. جس گھر میں کیا ہے, مذاق ہے, خوشی ہے, خوشی پائی جاتی ہے, اے سی بڑے ہیں, گھر بڑا ہے, گڈی بڑی ہے, سب چیزیں بڑی ہیں, خوشی کوئی نہیں ہے نا اگر, تو خدا کے لیے چپ کر کے نا اگلے گھر کو ڈھونڈ لو. گھر چھوٹا ہو کیا ضرور ہو, بڑے بڑے گھروں میں اگر سنجیدہ بت بن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سریا گردن میں ہے, پوچھنا کسی کو نہیں ہے, پانی بھی نہیں پلانا, کتے باندھے ہوئے ہیں, تو خدا کے لیے ان سے بچ جاؤ. وہ جگہ ڈھونڈو جہاں گھر چھوٹا ہے, محبت بڑی ہے, چاہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے پانڈے ہیں لیکن خلوص کے ساتھ آپ کو کھلایا پلایا جا رہا ہے, کیئر کی جا رہی ہے. سو یاد رکھو جن گھروں میں اشیاء کی محبت زیادہ ہے اور بندے کی محبت نہیں ہے, ان گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی. برکت ان گھروں میں ہوتی ہے جس میں بندے کی قدر ہے, بندے کی ویلیو ہے, اور کینلی, اب رشتے کی بات چھڑی گئی ہے, فیملیز بنانے کی بات چھڑی گئی ہے, کینلی آبزرو کریں کہ ان گھروں میں ملازمین سے سلوک کیسا کیا جاتا ہے. بہت بڑی بات کیا یار. جس گھر میں ملازم سے سلوک اچھا کوئی نہیں ہے نا, یاد رکھیں اس گھر میں بیٹا یا بیٹی بیانے سے آپ کو کئی طرح کے صدمے اور خدشے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ چاہتے نہ چاہتے وہ بیٹی کو کام والی بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. یار خوشی سے بندہ جان دے سکتا ہے, ڈنڈے سے بندہ جو انسان ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ یہ دو چیزیں ضرور دیکھیں, اس گھر میں خوشی پائی جاتی ہو, اور نمبر 2 میں نے بتایا چھوٹے چھوٹے ملازموں کے ساتھ
سلوک جو ان سے نا وہ کیسا. ایک شادی کا سین مجھے یاد آ گیا, میں کوٹ کرنا چاہوں گا, بڑا پرانا واقعہ, 8-9 سال پرانا, اسی بات کو سیکنڈ کرے گا. میں اس فنکشن میں موجود تھا, مہندی کا فنکشن تھا, اور میں نے دیکھا کہ اس گھر میں لڑکے کے باپ کو میں نے بڑا کینلی دیکھا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کا والا رول پلے کر رہا تھا. کمبائنڈ مہندی کا فنکشن تھا, اور وہ جیسے ہوتا ہے نا ہٹلر کی روح اس میں آئی ہوئی تھی, اور اسی تیزیوں میں نا اس نے اس گھر کا ایک چھوٹا سا ملازم تھا جو شاید ساگ پالک کی جو پرات ہوتی ہے وہ تیزی سے لا رہا تھا, تو وہ کہیں گر گئی اور وہ کسی محترمہ کے کپڑوں پہ 2 چھینٹیں گر گئیں. اس بندے نے نا ایک چپیڑ زبردستی نا توڑ کر کے مارتا. یقین کرو میری آنکھیں نا, میرا دل میرے سے کھانا نہیں کھایا گیا. بڑا سافٹ ہارٹڈ بندہ ہوں میں, تو میرا دل بیٹھا ہو تو میں تو کھانا پینا نہیں کھا سکتا, میں نے چھوڑ دیا, میرے سے تو کھایا نہیں گیا. اور ایک دفعہ تو چھڈو جی ہوا, اور جو ہونا تھا. یار کمنگ ڈیز میں نے اس بچی کو سائیکولوجیکل ٹارچر میں دیکھا اس گھر میں, کیونکہ وجہ یہ ہے جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے ملازموں کی قدر کوئی نہیں ہے, ان کی پرواہ کوئی نہیں ہے, ان گھروں میں نا رحمت کوئی نہیں آتی. رحمت میں ان کو بڑا مانتا ہوں جو چھوٹے کو عزت دیتے ہیں. میرے مطابق وہ بہت بڑا ہیرو ہے جو کبھی کبھی اپنی بڑی گاڑی سے اتر کے نا کسی ماڑے بندے کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی پیالی پی لیتا ہے. وہ بہت بڑا انسان ہے جس کو اپنا آپ چھوڑ کے نا کسی نچلے درجے کے ساتھ گپ لگاتے شرم نہیں آتی. صحیح جو ہاتھ ملاتے ہوئے اتنا سا ملاتا ہے نا, کمینہ بندہ ہے, پکی بات, ٹی وی پہ کہوں گا, بندہ بڑا کمینہ ہے. جس کو ہاتھ ملاتے گلے لگاتے کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی کہ یار ہے بھی بندہ ہی ہے نا, یہ کوئی گریڈ 2 میں 4 میں 5 پہ ہے 14 پہ 12 پہ ہے, اس سے نہیں ہے. وہ بندہ دل سے بڑا ہے تو بڑا ہے, آپ جیسا ہی دل رکھتا ہے. اگر وہ انسان کو انسان سمجھ کے آپ ٹریٹ نہیں نہ کر رہے تو خدا کے لیے آپ کے 22ویں گریڈ پہ, آپ کے اعلیٰ عہدے پہ, آپ کے افسر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات پکی بتا دوں میں, جی ضرور. دنیا کو نا, دنیا اور زندگی کو سمجھنے کے لیے بڑا سادہ سا کلیہ ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ آج کا دن آخری دن ہے, ایک لمحے کے لیے. کل کے دن نا دنیا صرف اور صرف ہماری کوئی اچھائی ہوگی تو یاد کرے گی اس کو. یار رویہ بڑا چنگا سی, دھیان بڑا دیندے سن, اخلاق بڑا چنگا سی, یار منو بھولے کوئی نہیں ہے, ہمیشہ مشکل ویلے منو آ کے پوچھیا, عزت بڑی دیتی, یار ٹائم بڑا دیتا, ہمیشہ قدر کیتی, پوچھ کے نا اگے چلے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ویلیو روٹی کھوائی یار, مینو بڑی یار عزت دیتی. خدا کی قسم دنیا میں بندے کے رویے یاد رہ جاتے ہیں. اور اگر آپ چلے جائیں, کوئی نہیں بتاتا جی 22واں گریڈ سی, طاقت بڑی سی جی, اگے پیچھے ڈالا پولیس دا ہوندا سی, بڑا عہدہ سی جی, انج کر کے گرجدے سن. کسی کو یہ یاد نہیں رہتا, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس میت کو سامنے رکھ کے ہر بندہ رویے کو یاد کر رہا ہوتا ہے. خدارا خاندان فیملیاں مضبوط ہوتی ہیں اچھے رویوں سے, اور بچوں کو اچھے رویے کی یاد ضرور دیں. بالکل ٹھیک. شاہ جی آپ اچھے رویے کی بات کریں, اور بعض دفعہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ بھی رکھتے ہو, کوشش بھی کرتے ہو, لیکن کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کو رسپانس جو ہوتا ہے نا مل رہا ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں مل رہا ہوتا. ایک دفعہ کرتے ہو, 2 دفعہ کرتے ہو, تیسری دفعہ آپ دل چھوڑ دیتے ہو اور آپ نارمل ہو کے بیٹھنا پسند کرتے کہ میں اچھا رویہ نہ کروں, پھر سے کوئی مجھے ٹارچر نہ کرے, پھر سے کوئی مجھے دھوکہ یا دکھ نہ دے دے. ایک بات یاد رکھو, آپ کا اچھا رویہ نا وہ بڑا بزدل بندہ ہے. اچھا, جس کو یہ ڈر ہے کہ میں اچھا ہوں گا نا تو سامنے والا برا ہو جائے گا. خدا کے بندو, اس کا مطلب ہے تمہارے اپنی اچھائی پہ, اچھا ہونے پہ کانفیڈنس ہی کوئی نہیں. تمہیں ڈاؤٹ ہے. میں اچھا ہونے کی ایکٹنگ کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا ہونے کی ایکٹنگ والا بندہ یہ ضرور سوچے گا کہ یار اگلا میرے سر نہ چڑھ جائے. جو دل سے اچھا ہے نا, دل سے سچا ہے, دل سے مخلص ہے, میں جب اس کو ڈر نہیں لگے گا. میں ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. راہ نہیں جا رہا, وہ جیسے شاعر کو شعر آ جاتا ہے نا یاد, وہ کہتا ہے جی راہ نہیں جا رہا. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, جو جانی ہوتی ہیں, جو تحقیق ہوتی ہے, میرا دل کرتا ہے نا جب وہ شعر بھی کی جائے پروگرام کے وساطت سے. آپ کو سننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ایک ریسرچ انہوں نے کی, گورے نے ریسرچ کی. انہوں نے ریسرچ کی کہ دنیا کے مختلف شعبوں کے ٹاپ کے لوگ ڈھونڈے. اچھا, مثلا پیسے میں ٹاپ کے لوگ, صحیح ہو گیا, ان کے کانفیڈنس کو کچھ سائیکالوجی کے کویسچنر سے چیک کیا. ٹھیک, کتنا کانفیڈنس ہے اس کے اتنے پیسے کے بعد, کہ یار یہ پراپرٹی ٹائکون ہے, یہ بزنس مین ہے, انڈسٹریسٹ ہے, کچھ ہے, کتنا کانفیڈنس ہے. اس کے کوئی میئرمنٹ انہوں نے بنائی, یارڈ سٹک بنا کے میئر کیا, ٹھیک ہو گیا, اتنا نکلا. پھر وہ سیاست میں گئے, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے صدور, ان کو اسیس کیا کتنا کانفیڈنس ہے, پتہ لگا جی اتنا, کچھ اندازہ ہوا. عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, ڈی سی ہے, کوئی ایس پی ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن کی سیٹ ہے, دیکھا. سی اوز کو چیک کیا, اداروں کے مالکان, ٹھیک ہے کہ نہیں. میڈیا ٹائکونز کو چیک کیا. چیک کرتے کرتے ریسرچ یہاں جا کے ختم ہوئی
کہ سب سے زیادہ پر اعتماد انسان وہ ہوتا ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. جو اپنا آپ دے رہا ہے نا کسی کو, لگا رہا ہے, اس کو ڈر کوئی نہیں ہوتا. بہت خوب, بہت خوب. اس کو گوانے کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. عہدے پہ بیٹھ کے تو ہوا بڑی تیز چلتی ہے, بندے کو کہتا ہے جی میری کوئی ٹانگ ہی نہ کھینچ لے. صحیح. بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میرا کوئی پیسہ چوری نہ ہو جائے. گھر میں کچھ رکھ کے آئے نا بندہ, دھیان پیچھے ہوتا ہے. گھر ملازم ہے, تالے لگے ہوئے, چیزیں پوری ہیں, کیمرے چل رہے ہیں, بار بار موبائل لوگ نکال کے چیک کر کے وائی فائی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے وچ گھر دی چیزاں نظر آ رہی ہیں. حضور جس بندے نے اپنا آپ لگا دیا نا, اس سے زیادہ کانفیڈنٹ کوئی نہیں ہوگا. یعنی فیلنتھراپسٹ, ایدی جیسے بندے, ایسے لوگوں میں دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد پایا جاتا ہے. میں یہ بات دل سے کہوں گا, یا بڑا امپورٹنٹ جملہ, یہ کہنے کے لیے کہ چچا اس ہاتھ پہ سورج اس ہاتھ پہ چاند رکھ دے, میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں. یہ بات جون سی ہے نا, یہ اتنی بڑی بات, دنیا کا سب سے سچا بندہ جس پہ ہماری جانیں نثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں. اتنی بڑی بات کہنے کے لیے اتنا کانفیڈنس چاہیے, اور اتنا کانفیڈنس رحمت للعالمین کے پاس ہی ہو سکتا ہے. بالکل, بے شک آپ نے بالکل درست بات کی ہے. شاہ جی میں جاننا چاہوں گی, آج کل کی خاتون, آج کل کی خواتین خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں, اور اگر خواتین کی بات کریں, مرد حضرات کا بھی یہی حال, وہ چاہتے ہیں ان کے فیس پہ گلونس ہو, بیوٹی ہو, جب اسمائل کریں تو پتہ چلے کہ خوشی کا خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور اس طرح اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خوش نہیں ہوتے, دکھ ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بھی پھر وہی ہوتے ہیں, رنکلز بھی ہوتے ہیں, گلونس بھی نہیں ہوتی, ہر چیز آپ کی ڈائٹ کمپلیٹ بھی ہے, پھر بھی یہ سب ہے. اداس بندوں کو میرا ایک مشورہ ہے جی, سرے دست جی, نجف کی اجازت سے, اداس بندہ نا وہ پاویں جھوٹا ہی ہسنا نا ہسیا کرے. بہت خوب. مسکراہٹ کو ٹکائے ضرور. صحیح. اپنا نا کوئی فیس کا ایکسپریشن بنا لے, شیشے میں دیکھے, کوئی ایسے انگلیاں ڈال کے 2 ڈمپل بنائے, ہنس کے نا اپنے آپ کو ایک ایسے فارم میں لے آئے, اپنے جسچرز کو, اپنے ایکسپریشنز کو. وجہ کیا ہے اس کی؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ بندہ جو مسکراتا ہے اس کے مائنڈ کے جو 16 کیمیکلز ہیں جن سے موڈ سارے کنٹرول ہوتے ہیں موڈ, وہ 16 کیمیکل بیلنس ہونے لگ پڑتے ہیں. یعنی مسکراتا بندہ جو انسان ہے اللہ اس پہ رحم کھاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, مسکرانا, مسکراتا چہرہ میرے رسول کی سنت ہے. تو مسکراہٹ کو اپنے چہرے پہ ٹکانے والا, وہ اللہ تعالیٰ اس کو ویسی خوبصورتی دے دیتا ہے. اچھا کئی خوبصورت چہرے ہوتے نا سخت گرزدار ہیں, چبے ایسے اکڑے ہوئے, کئی بیچارے مناسب سے ہوتے ہیں شکل صورت کے اعتبار سے, لیکن کیا لگانے والے, مسکرانے والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. سو مسکراتا چہرہ بیوٹی کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اسٹیٹکنس خوبصورتی کو کم کر دیتی ہے. اچھا شاہ جی, اسی سے لنکڈ ایک کوسچن کر لوں مزید آپ سے. جو اسمائل ہے نا, اس کی بہت ساری فارمز ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا چہرے, آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو, آپ کا جسچر جون سا بیسٹ آ رہا ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک لگے گا لوگوں کو, آپ اس کے سامنے نا وہ جسچر لوگوں کے سامنے لے آؤ. لیکن جس طرح اقسام ہے یہاں اسمائل کی, تو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کون سی والی اسمائل اور کس ٹائپ میں ہونی چاہیے. بڑا اچھا خوبصورت سوال ہے, آج تو دل کر آپ کی بھی تعریف کی جائے. یہ سوال جو ہے نجف بیٹا, ایک بات یاد رکھو کہ مسکراہٹ ایوریج جو رہنی چاہیے وہ ہے امید والی. صحیح. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. بہت خوب, بہت. جس کا اللہ پہ پورا توکل ہے. وہ کسی نے کہا جی میرے پاس چند دن پہلے ہم بیٹھے ہوئے اسلام آباد, تو سارے کو پڑھے لکھے لوگ مختلف محکموں اداروں کے, تو اس دن ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جناب وہ کل فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کا, تو کیا بنے گا جی, پی ٹی آئی کا اور ترین صاحب کا اور فرانا. تو میں نے نا وہ بیچارہ اتنا اچھا کھانا دم پخت کا ہم کھا رہے, زبردست سا, میں نے کہا یار ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو, اتنا سوادی کھانا, اتنا مزیدار, اور یہ کمپنی ہم کہاں سے اکٹھے ہو کے گپ لگا رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتاؤ سارے مل کے, اور رازق تو نہیں بدلنا نا, وہ فیصلہ جو مرضی آئے یار, اور رازق میرے اللہ نہیں رہنا ہے. اگر رازق میرے اللہ نے رہنا ہے تو پھر فکر مندی کیسی؟ یہ فکر مندیوں کو لا کے اپنا سواد خراب کرنے والا بندہ بیمار بندہ ہے. یہ بیماری دور کرے. میڈیا نے تو ٹھیکہ لیا نا شام کے ٹائم سے رات تک پریشان کرنے کا, اور خدا کے بندوں ریموٹ تو ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو ہی شفٹ کر دیا کرو. مسکراہٹ ٹکانے والا بندہ خوش بھی رہتا ہے, خوش رکھتا بھی ہے. ایک بات یاد رکھنا, جو خود خوش نہیں ہے نا, تو کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا.